شامی صدر بشار الاسد کے دسمبر میں اقتدار سے محروم ہونے کے بعد مغربی ایشیا میں دہشت گردی کے دوبارہ ابھرنے کے خدشات نے خطے میں ایک نئی لہر کی شکل اختیار کر لی ہے۔ لبنان جو پہلے ہی شامی خانہ جنگی کے اثرات سے شدید متاثر ہے، اس صورتحال سے سب سے زیادہ متاثر ہو سکتا ہے۔ شامی حکومت کے زوال کے بعد لبنان میں انتہا پسند گروہ اور غیر ریاستی عناصر کی سرگرمیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ خاص طور پر شام میں القاعدہ سے منسلک گروہیات تحریر الشام کے رہنما ابو محمد الجولانی کے ابھرنے نے تشویش کی نئی لہر پیدا کی ہے۔ لبنانی سلامتی کے حوالے سے ایک اور سنگین چیلنج اس وقت سامنے آیا جب حزب اللہ اسرائیل کے ساتھ اپنی حالیہ جنگ میں اہم لیڈرشپ سے محروم ہو گئی۔ حزب اللہ کے سیکریٹری جنرل سید حسن نصر اللہ سمیت کئی اعلیٰ رہنماؤں کی شہادت نے خلا پیدا کیا ہے جو انتہا پسند گروہوں کو ابھرنے کا موقع دے سکتا ہے۔ اس خلا کا فائدہ اٹھا کر دہشت گرد گروہ لبنان میں اپنی موجودگی مضبوط کر سکتے ہیں، جس سے لبنان کی سیاسی اور سیکیورٹی صورتحال مزید پیچیدہ بن جائے گی۔ لبنان میں صورتحال کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حزب اللہ کے ایک سینئر عہدیدار کو ان کے گھر کے باہر گولیاں مار کر شہید کر دیا گیا۔ حزب اللہ کے عہدیدار شیخ محمد علی حمادی کو 21 جنوری 2025 کو بقا وادی میں ان کے گھر کے باہر نامعلوم مسلح افراد نے شہید کیا۔ لبنانی عوام کی رائے بھی شام کے بحران پر مختلف سمتوں میں بٹی ہوئی نظر آتی ہے۔ طرابلس جیسے شہروں میں شامی حکومت کے زوال پر جشن منایا گیا، جبکہ بیروت کے صبرا محلے میں شامی باشندوں نے نصرہ فرنٹ کے جھنڈے لہرائے اور مظاہرے کیے، جو لبنان میں انتہا پسند گروہوں کے اثر و رسوخ میں اضافے کا اشارہ ہو سکتے ہیں۔ یہ مظاہرے لبنان میں دہشت گردی کے امکانات کو بھی بڑھا سکتے ہیں۔ شام کی حکومت کے زوال کے بعد لبنان میں اسلحے کی اسمگلنگ میں زبردست اضافہ ہوا ہے۔ شامی فوج کے گوداموں سے لوٹے گئے ہتھیاروں کی کم قیمت پر فروخت نے مسلح گروہوں اور مجرمانہ تنظیموں کو طاقتور بنا دیا ہے۔ اسلحے کی فراہمی لبنان میں مسلح تصادم کے امکانات کو بڑھا رہی ہے، خاص طور پر ایسے علاقوں میں جہاں یہ گروہ اپنی طاقت بڑھا رہے ہیں، جیسے صبرا، شتیلہ، نائمہ اور خالدہ۔ لبنانی حکام نے اسلحے کی اسمگلنگ کے نیٹ ورک کو بے نقاب کرنے کی بھی کوشش کی ہے، لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ اقدامات ممکنہ خطرات کے مقابلے میں ناکافی ہیں۔ حزب اللہ کی قیادت میں خلا اور اسلحے کی اسمگلنگ نے لبنان میں فرقہ وارانہ کشیدگی کو مزید بڑھا دیا ہے۔ شام کے سقوط کے بعد لبنان میں ایک نئی حکومت کا قیام بھی حزب اللہ کے مخالفین کے ہاتھوں ہوا ہے، جو ملک کی سیاست میں ایک اہم تبدیلی کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ یہ نئی حکومت حزب اللہ کے اثر و رسوخ کو چیلنج کر رہی ہے، اور یہ پہلی بار ہے جب حزب اللہ کی اتحادی حکومت قائم نہیں ہو سکی۔ لبنان کے لیے یہ سوال ہے کہ آیا وہ شام کے زوال کے اثرات کو سنبھال سکے گا، یا پھر یہ ملک ایک نئے بحران کے دہانے پر کھڑا ہے۔ حزب اللہ کی کمزوری اسلحہ کی اسمگلنگ اور فرقہ وارانہ کشیدگی کے بڑھتے ہوئے اثرات لبنان کو عدم استحکام اور تشدد کا شکار بنا سکتے ہیں، جس کا اثر پورے خطے پر پڑ سکتا ہے۔ نتیجے کے طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسرائیل، بعض عرب ریاستیں اور مغربی طاقتیں لبنان کے لیے جس گھڑی کا دہائیوں سے انتظار کر رہی تھی، وہ گھڑی ان کے نزدیک آن پہنچی ہے۔ ان سب کا ایک ہی مقصد تھا کہ لبنان سے حزب اللہ کو ختم کیا جائے، جس کے لیے راہ ہموار کی جا رہی ہے۔ اس مقصد کے لیے جولانی جیسے دیرینہ دوست کو بھی استعمال کیا جائے گا، جو پہلے داعش اور پھر القاعدہ اور اب شامی حکمران بن کر اسرائیل و امریکہ کے مفادات کو تکمیل پہنچا رہا ہے۔ مستقبل قریب میں حزب اللہ کو ایک ساتھ اسرائیل اور شام میں قابض دہشت گرد گروہوں سے لڑنا پڑ سکتا ہے۔ اسے اندرونی محاذ پر بھی جنگ لڑنی پڑے گی، جس کے لیے دشمن کی طرف سے تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ اس طرح حزب اللہ کو 3 محاذوں پر جنگ کا سامنا ہے۔